السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر میں آگے بڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 264 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ایمان والو، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا کو دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو اور تیز بارش کے آتے ہی وہ بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی ایک تشبیہ بیان کی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کا باطن چھپا ہوا چہرہ آشکار کیا گیا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے انفاق کرتے ہیں، جن کا خرچ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب کو زیادہ سے زیادہ معلوم ہو جائے۔ ان کے کام دیکھنے میں نرم مٹی کی طرح ہے جس پر سب کچھ اگ جائے، لیکن اندر سے پتھر کی طرح سخت اور کڑا ہے کہ جس میں کچھ جا نہیں سکتا، جس سے کچھ اگ نہیں سکتا۔ لہذا ایسے لوگ اپنی سنگ دلی کی وجہ سے، اپنے پتھر دل ہونے کی وجہ سے اپنے انفاق اور خرچ سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ پیغامات، پہلا پیغام یہی ہے اس آیت کا، احسان جتانا، دل دکھانا، فقیر کو اذیت دینا، ایسے کاموں سے انفاق اور صدقے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا پیغام، ریاکاری اور دکھاوا یعنی اللہ پر ایمان نہ رکھنا، یعنی خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لہذا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کام انجام دیتا ہے۔ تیسرا پیغام، انفاق سے زیادہ انفاق کرنے والے کے ارادے اور اس کی نیت کی اہمیت ہے۔ کس نیت سے، کس ارادے سے انفاق کر رہا ہے؟ کیا وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو انفاق کر رہا ہے، یہ اس کی نیت ہے، یا نہیں وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے کر رہا ہے؟ اہمیت اس نیت کی ہے۔ چوتھا پیغام، ریاکاری کرنے والے، احسان جتانے والے اور کافر جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان سب کے اعمال ایک جیسے ہیں۔ فَمَثَلُهُ، مثلہ کا لفظ یہاں پر جو کہا گیا یہ تینوں کے لیے برابر سے صادق آتا ہے، یعنی تینوں کے اعمال، تینوں کے کام ایک ہی جیسے ہیں۔ پانچواں پیغام، ریاکاری کرنے والا کبھی نہ کبھی ضرور رسوا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے حادثے رونما ہوتے ہیں جس سے حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بارش کا جھونکا آیا کہ پتھروں پر جمی ہوئی گرد صاف ہو جاتی ہے، حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ چھٹا پیغام، دکھاوا کرنے والے صرف آخرت کے ثواب سے محروم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ دنیا میں بھی کسی کام کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی روح ذرہ برابر بھی ترقی نہیں کرتی ہے کہ ان کی روح میں، ان کی معنویت میں کچھ تاثیر ہو، جو لوگ بھی ریاکاری و دکھاوا کرتے ہیں۔
7واں پیغام، ریاکاروں کو اس آیت میں تعبیر کیا گیا ہے کافرین سے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ ریاکاروں کو ان کے جیسا بتایا گیا ہے، کیونکہ ریاکاری میں اللہ کے علاوہ انسان دوسرے افراد کو منظور و مقصود بنا لیتا ہے، دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ بات حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان سے بالکل دور ہے، منافی ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ریاکار کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کے لیے اس نے عمل کو انجام دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی اجر و ثواب کے قابل نہیں ہے کہ کچھ دے سکے۔ ریاکاری کا انجام اور نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ عملی پیغام، زندگی کو اچھا بنانے کے لیے انسان کو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، خاص کر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ریاکاری کرنا، کسی اور کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ خود کو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور یقیناً جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو اپنے آپ سے اپنی زندگی کو ناکام بناتا ہے۔ لہٰذا ریاکاری سے بچیں، زندگی کو کامیاب بنائیں۔ خدایا ہم کو دکھاوے اور ریاکاری کرنے سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔